دل ہمارا مانتا نہیں ہے کہ سرکار کی رضا اور خوشی کے بغیر ہم کچھ کریں. یہ ہمیں گوارا نہیں ہے, یہ ہمیں نہیں گوارا. جو ہوتا ہے ہو, ڈرتے تو ہم بھی نہیں ہیں. ہم اپنے سرکار بادشاہ کے ساتھ ہیں. جو بادشاہ چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, جو ہم چاہتے ہیں وہ کب ٹھیک ہے؟ وہ آج تک ٹھیک کبھی. ہماری کیا عقل, کیا شعور, کیا حکمت, کیا سمجھ, کیا پالیسی, کچھ بھی نہیں. سب کچھ سرکار کا. ایک راستہ ہے بس, سرکار بادشاہ سرکار سیدنا گور شاہی مد ذل علی کی رضا میں راضی ہو جاؤ. رضا میں راضی ہو جاؤ. کچھ نہیں بچائے, کچھ بھی نہیں بچائے. 38 سال کا میرا ساتھ ہے اپنے سرکار بادشاہ کا. جو کچھ میں سمجھتا ہوں, جو کچھ میں جانتا ہوں, شاید ابھی آپ بھی جانیں گے, آپ بھی یقیناً جانیں گے, ایک دن آئے گا ایسا. لیکن ابھی میں زیادہ جانتا ہوں کیونکہ ڈیوٹی لے کے بیٹھا ہوں. سرکار نے مجھے ڈیوٹی دی ہے جی. بھائی سرکار کی رضا اور خوشی سے بڑی کوئی چیز ہے ہمارے آپ کے لیے ہے جی؟ TZI کے ہر ممبر, ہر ذاکر کے لیے سرکار کی رضا اور خوشی سے بڑھ کے ہے کوئی چیز؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں جو بھی کچھ ملے گا اللہ کی, اللہ کے حبیب آقا الاسلام کی پنجتن پاک اہل بیت اطہار مقرب وفادار صحابہ آقا الاسلام کے ہیں جی, انبیاء, مرسلین, فقراء, عرفا, صوفیاء, اولیاء, ہمیں جو بھی کچھ ملے گا وہ سرکار کے سینے سے ملے گا. اس کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ ہم سرکار کی رضا اور خوشی میں راضی رہیں, خوش رہیں. جیسا وہ چاہیں ویسا رکھیں ہمیں, ہم خوش ہیں, ہم راضی ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری زبان پر کوئی شکوہ آ جائے. اللہ نے بنایا ایسا ہے نا, سرکار کی تربیت ایسی ہے, سرکار کی تعلیم ایسی ہے, بنایا ایسا ہے سرکار نے. بے شک. اور ہم سرکار کے دم کرم سے, سرکار کی نظر سے ہر لمحے ہماری اور ہمارے تمام TZI ممبران کی, ذاکرات ہوں, ذاکرین ہوں, سب کی ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر کرنے والے اور صبر کرنے والوں میں شامل کرنا. جی تو ایک دفعہ نیت تو کر, سچی نیت, ایک دفعہ سچے دل سے نیک نیتی سے کوئی ارادہ تو باندھ, پختہ ارادہ. دیکھ اللہ پاک کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے. ارادے میں پختگی ہو, دل میں سچائی ہو, نیک نیتی ہو, مدد, اوہ مدد. اور کس کی مدد؟ اللہ بادشاہ کی مدد, آقا علیہ السلام کی مدد, علی پاک کی مدد, سرکار سیدنا گور شاہی کی مدد. اتنی سی بات, بس اتنی سی بات تم سب سمجھ لو, اتنی سی بات سمجھ لو کہ مرشد کی رضا اور مرشد کی خوشی میں راضی اور خوش ہونا سیکھ لو. اگر کامیابی قدم نہ چومے تمہارے تو روز محشر انور شاہ کا گریبان پکڑ لینا. دیکھو اللہ پاک بھی سن رہا اس وقت, آقا علیہ السلام کی بارگاہ کریم تک آواز جا رہی ہے, سرکار بادشاہ کے دربار تک آواز جا رہی ہے. ہر روشن ضمیر, ہر اہل دل, ہر اہل کشف تک انور شاہ کی آواز پہنچ رہی ہے کہ اگر کامیابی قدم نہ چومے تمہارے تو انور شاہ کا گریبان پکڑ لینا روز محشر. شاہ صاحب آپ نے ہمیں بتایا اور ہم نے اسی راستے کا انتخاب کیا اور اسی راستے پر چلنا شروع ہو گئے. ہر لالچ نکال دو یار, غرض نکال دو, مطلب چھوڑ دو, مقصد پر آ جاؤ. مقصد اللہ کا ذکر, منزل اللہ کی ذات, پکڑ لے سیدنا گور شاہی کا ہاتھ. بے وقوف ہیں, آئی ایم لوکنگ دیم جی, کہ اپنا گریبان کسی اور کے ہاتھ میں پکڑوائیں روز محشر. کچھ تو چیزیں, کچھ تو ہے ہمارے پاس ایسا ہے بھائی, کچھ تو ہے ایسا ہمارے پاس جو اتنی بڑی بات کرتے ہیں بیٹھ کے یار.
ہے جی. اور وہ کچھ کیا ہے؟ وہ کچھ کیا ہے؟ وہ اللہ پاک کا ساتھ، آپ علیہ السلام کا ساتھ، آپ کی شفقت ہے جی، پنجتن پاک کا ساتھ، پنجتن پاک کی مہربانیاں جی، اور سرکار بادشاہ کی نگاہ پاک، نگاہ کیمیا. یہ وہ سب چیزیں جنہیں اپنے سامنے رکھ کر ہم آپ سے یہ سب بنداس کہہ دیتے ہیں. اور دیکھ لیجئے گا، آپ سارے دیکھیے گا کہ انور شاہ اپنے کمٹمنٹ کا کس قدر پکا آدمی ہے کہ روزی محشر ہے آج بھی اسے یاد ہے کہ ہاں کبھی بیٹھ کر آستانہ نور ایمان میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کر ہم نے کوئی کمٹمنٹ کیا تھا. تو یہ سمجھ لیں ساری باتیں. آپ نے دیکھا کہ لمحوں میں مجھے بھی وہاں سے تقریباً 11:30 12 بجے اٹھنا تھا. مجھے نہیں پتا میں کیسے اٹھ گیا وہاں، کام ادھورا بات ادھوری چھوڑ کے، اور کیسے یہاں تک آ گیا. اور آتے ہی تہمت باندھا، اور نہیں تھا بیٹھنے کا پروگرام، بیٹھنے کا پروگرام نہیں تھا. اتنی دیر میں خود ایک آواز آئی، تلا رومال ٹوپی. تلا نے رومال ٹوپی پکڑائی اور میں آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا. ہے جی، کون ہے؟ میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا جس حلیے میں بھی تھا. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ میری اصل ہے، یہ میری اصل ہے. میری اصل کو پہچانو یار. وہ جو بیٹھتا ہوں میں پورا گیٹ اپ ایک صوفی والا کر کے، وہ ریکوائرمنٹ ہے روحانیت کی، اس دنیا کی وہ ریکوائرمنٹ ہے، کرنا پڑتا ہے. میری اصل یہ ہے. اور جو اپنی اصل کو چھپاتے ہیں، جو اپنی اصل کو چھپاتے ہیں، وہ فیل ہو جاتے ہیں اس روحانیت کی دنیا میں، فقر کی دنیا میں، راہ سلوک کی دنیا میں فیل ہو جاتے ہیں. ہاں بھائی باسط، آج تو باسط بھی پریشان ہے، لڑکے بھی سب پریشان ہیں. کیسے بیٹھے ہیں شاہ صاحب آج؟ ہیں جی، کون سے حلیے میں بیٹھے ہیں؟ ارے یار شاہ صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں. حلیہ چھوڑ یار، تیرے ظاہر کو نہیں دیکھتا اللہ، اللہ تیرے اندر دیکھتا ہے. بے شک جی، اللہ تیرے اپنے اندر کو ٹھیک کر، اپنے اندر کو پاک کر، صاف کر، اپنے اندر کو سنوار لے. تیرا اندر ہے جو جائے گا اوپر، یہ تیرا جو باہر ہے یہ ظاہر تیرا خاک میں جا کے خاک، قبر میں جا کے مٹی. اللہ پاک خیر کر دے گا یار. اللہ پاک، اللہ کے ساتھ راضی ہو جاؤ یار. اللہ پاک سب سنبھال لے گا، سب خیر کر دے گا. وہ انما الاعمال بالنیات، جی بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیتیں سچی ہیں تمہاری، دل سچے ہیں تمہارے، ارادے پختہ ہیں تمہارے، دیکھو کامیابی یار کیسے نہیں ملی، بالکل ملی. اب بھی کامیابی ہے، اور کیا ہے بھائی؟ کامیاب لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے اللہ پاک نے ہمیں، بے شک لاکھوں کروڑوں سے. اللہ پاک کا کرم شکر. بلکہ کیا کہا جائے یار کہ ہم تو شکر بھی نہیں ادا کر سکتے جو کچھ عطا کیا اللہ پاک ہے جی. بے شک شکر بھی نہیں ادا کر سکتے، ایسے ناشکرے ہیں ہم. اور ڈیمانڈز ہماری ختم نہیں ہوتی، ہماری ڈیمانڈز ختم نہیں ہوتی. یہ نہیں کبھی بھی خیال آتا کسی کو کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اللہ کی کتنی مانی. اپنی ہر بات اللہ سے منوانا چاہتے ہیں، اپنی ہر بات اللہ سے منوانا چاہتے ہیں، اور وہ مانتا ہے. وہ ایسا لجپال ہے، ایسا سخی ہے، وہ ایسا درگزر کرنے والا، ایسا رحیم، ایسا کریم، ایسا بادشاہ، ایسا بادشاہ. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، اللہ تو کبھی نہیں کہتا کہ بندے مجھے تو بتا تو نے میرے لیے کیا کیا، میرے حبیب کے لیے، میرے حبیب کے دین کے لیے کیا کیا تو نے، میرے ذکر کے لیے کیا کیا تو نے، مجھے بھی تو بتا. کبھی نہیں پوچھتا، کبھی نہیں پوچھتا. بس ڈیوٹی والوں کے دلوں پہ اتارتا ہے، اپنے میسج وہاں بھیجتا ہے، پوچھو ان سے.
पूछो इनसे इन्होंने क्या किया। और ड्यूटी वाले तो वो तो अल्लाह के नौकर है। क्या बात, है जी, बेशक बेशक, वो जो आकल इस्लाम के वो तो दर के गुलाम हैं, नौकर हैं। हक्के, वो तो पंजतन के गुलाम हैं, नौकर हैं। सरकार सैयदना गौर शाही के गुलाम हैं, नौकर हैं, सक्के गौर शाही। वो कहां तकल्लुफ करते हैं, हम तो नहीं करते, क्योंकि हमें लालच नहीं है किसी से, कोई लालच नहीं है। कोई हमें क्या दे सकता है भाई? बेशक, कोई हमें क्या दे? जो कुछ हमें अल्लाह देता है तो सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। सोच सकता है? बैठे बैठे सारे काम, बैठे बैठे बैठे। ये तो मैं बस चला जाता हूं उठ के, यार चलो किसी का दिल रख लूं। कब से बेचारा फोन किया, अब मौका है। शाह साहब एक दफा हमारे घर आए, बस चाय पी लें। मैंने बस चाय ही पीता हूं मैं, और वो भी बड़े मुकद्दर वाले हैं वो, जिनके घर में बैठकर मैं पानी का गिलास या एक कप चाय पी लूं, क्योंकि जहां चलता हूं वहां नजरें साथ चलती हैं मेरी। क्या कि मैं तेरे घर जाके बैठा एक कप चाय पी, तो जाने किस किस ने देखा, बेशक, तुझे भी और तेरे घर को भी, बेशक, जाने किस किस ने देखा है भाई। क्योंकि सैकड़ों सिस्टम मेरे साथ चलते हैं। ये है नजर मेरे सरकार की, मेरे बादशाह की, सैयदना गौर शाही की। हक्के, ये नजर पहचान लो, ये ड्यूटी वाला है मेरा, क्या बात, ये मेरा ड्यूटी वाला है। एक लम्हे के लिए भी मैं गाफिल नहीं हूं उसकी तरफ से, इसके दुख और सुख से। मेरा तो दुख है ही नहीं कोई मेरे पास, दुख नाम की। भाई जिसके पास सरकार है उसके पास दुखों का क्या काम है? कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं। जिसके पास अल्लाह पाक की खुशी हो, आखिर इस्लाम की शफकत हो, अली पाक की मुश्किल कुशाई हो, मालकन सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह व अबिहा व अलैहा, दुआएं हो मेरी मालकन की जिसके साथ, उसकी जिंदगी में दुखों का क्या काम है? उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं दुखों का, कोई काम नहीं। वो बिंदास जीता है, बिंदास मरता है, और मर के भी नहीं मरता, हक्के, मर के भी नहीं मरता फिर वो, है जी। बेशक, हयात अबदी अल्लाह भी कल्बे सलीम। कमिटमेंट कर लिया अल्लाह पाक ने कुरान करीम में, कामयाब वो होगा जो मेरे पास कल्बे सलीम। कैसी आयत है यार, कैसी, क्या अल्लाह पाक ने कैसा कर्म किया है कि नक्श कर दिया, बता दिया, देखो ये मौजूद है, इस पे यकीन करना, ये मेरा कुरान है, इस पे यकीन करना। ये मैंने कहा तुमसे, कमिटमेंट किया मैंने तुमसे, इल्ला मन आती अल्लाह भी कल्बे सलीम। कामयाब वो होगा जो मेरे पास कल्बे सलीम लेके आया। और जहां से तुम्हें कल्बे सलीम मिलेगा, मैंने अपने वो लोग बिठा दिए हैं ड्यूटी पर, जाओ तलाश करो उन्हें, चले जाओ। जो अजल में तुम मुझसे मेरी मोहब्बत के वादे करके आए थे, वो तुम्हें तुम्हारे वही वादे याद दिलाने आए हैं। मैंने बिठाया उन्हें ड्यूटियों पर, वो तुम्हें याद दिलाएंगे तुम्हारे वादे, वो तुम्हें याद दिलाएंगे तुम्हारे वादे। कभी तुमने अजल में मुझसे मेरी मोहब्बत का वादा किया था, दुनिया में जाके भूल गए, मैंने बिठा दी अपने ड्यूटी वाली, वो याद दिलाएंगे तुम्हें। फिर भूलना मत, आ जाना मेरे पास, मैं कमिटमेंट कर चुका हूं। कामयाब वो होगा जो मेरे पास कल्बे सलीम लेके आया, और रास्ते भी तुम्हारे लिए सीधे कर दिए मैंने। ये रास्ता है जिस पे चलकर तुम कल्बे सलीम हासिल कर लोगे। जो बताता है अनवर शाह, मकसद अल्लाह का जिक्र, मंजिल अल्लाह की जात, पकड़ ले सैयदना गौर शाही का हाथ, पकड़ ले सैयदना गौर शाही का हाथ। है जी, बेशक, या हम उस वक्त तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक रहमान तुम्हारे अंदर जाग ना जाए। बेशक, है जी, इम्पार्शियल, बेलॉस, बिल्कुल सरकार को क्या दे सकते हैं हम और आप?
یا کوئی بھی سرکار کو کیا دے سکتے ہیں، لیکن سرکار کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، کوئی غرض نہیں. اس کے باوجود سرکار کا کتنا بڑا کمٹمنٹ، کتنا بڑا کمٹمنٹ. ذرا سا آپ کبھی تنہائیوں میں اس سرکار کے اس چھوٹے سے ایک فرمان پر جانا کہ ہم نے کیا دیا سرکار کو، جو سرکار نے ہمیں اتنا سرکار نے ہم پر نظر کی، اپنی نسبت عطا کی، ہمارے قلب کو اللہ اللہ سے جاری کیا، اللہ اللہ سے جگایا، ہمیں اللہ تک پہنچایا، ہمیں عقل اسلام کی ذات اقدس تک پہنچایا. ہم نے کیا دیا سرکار کو؟ کوئی غرض نہیں سر، کوئی مقصد نہیں. کہ یار ہم اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہ جائے. کرو نا، لاؤ نا، ساری دنیا سے لاؤ نکال کے اس کو. کون ہے وہ جو بتائے کہ سرکار کی یہ غرض ہے، یہ مقصد ہے، یہ لالچ ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. کیا دے سکتے ہیں سرکار کو؟ کچھ بھی، کوئی بھی نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں دے سکتا. یہ کریمی ہے سرکار کی، نظر ہے سرکار کی، شفقت اور محبت ہے سرکار کی. یار ہم اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہ جائے. کیوں؟ ایک لفظ ہے نا، کیوں؟ وائی. لیا اس کیوں کا جواب لا دے کوئی، دکھا دے کوئی لا کے. بہت بڑے بڑے مفکر ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے سمندر خان ہیں، للو ہلاتے ہیں بیٹھ کے، کبھی ٹی وی پہ، کبھی سوشل میڈیا پہ. یہ 2 انچ کی 1.5 انچ کی منہ میں زبان ہلاتے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے بکواس کرتے رہتے ہیں. بہت بڑے بڑے، نام نہیں لیتے ہم کسی کا. اس کیوں کا جواب لا دو نا. یار ہم اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہ جائے. کیوں؟ سیدنا گور شاہی پر کوئی احسان کر کے بھول گئے ہو؟ قرضہ دے کے بھول گئے ہو؟ دے دو نا کوئی جواب. صرف سرکار اپنی نسبت کی لاج رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ذکر کا اذن لے کر نسبت میں آ گیا، بس نسبت کی لاج نبھاتے ہیں. ایسے لجپال ہیں سرکار، میرے بادشاہ ایسے لجپال ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایسے لجپال ہیں. کیا کہا تھا سرکار؟ آپ فرمائیے، آپ کون ہیں؟ ہم سراپا عشق ہیں. ہم سراپا عشق ہیں. عشق تو بہت بڑی چیز ہے یار. محبت، صرف محبت ہوتی ہے اس وقت کہ جب انکنڈیشنل ہو، غیر مشروط محبت، کوئی شرط نہ ہو، اسے محبت کہتے ہیں. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے. 7.5 ارب انسان ہیں دنیا میں. جانتے ہو کتنے اس میں؟ چند کروڑ جو اس مقدر کے حامل ہیں، جن کے پاس یہ والا مقدر ہے. 7.5 ارب انسانوں میں چند کروڑ بس. اور میں نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد کو جہنم کے لیے بنایا ہے. جھٹلاؤ اور حساب لگاؤ کہ وہ کون ہیں جن کے لیے قرآن کریم میں اللہ پاک کا یہ فرمان موجود ہے کہ اور میں نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد کو جہنم کے لیے بنایا ہے. وائی؟ بٹ وائی؟ کیوں؟ تم کسے کافر کہتے ہو؟ ہندو کو، عیسائی کو، سکھ کو، یہودی کو، بدھسٹ کو، انہیں کافر کہتے ہو نا. کیسے؟
भर करके निकाल देते हो मुंह से, ना कोई एहसास है जी, ना कोई ख्याल, ना कोई तहजीब, ना कोई इंसानियत। वो भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर, मोमिन बस मैं। ऐसा ही ऐसे ही एग्जैक्टली काफिर कहते किसे? एग्जैक्टली 101% काफिर किसे कहते हैं? जो अल्लाह पाक की तरफ से आए हुए हक को झुटलाए, जो अल्लाह बादशाह की तरफ से आए हुए हक को झुटलाए, इस झुटलाने वाले को काफिर कहते हैं। बेशक जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तब कुछ भी नहीं। और ये जबानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई हो। ऐसे ही हक के कहीं गलत हूं मैं, नहीं शायद, सही है। मगर हूं नंगी तलवार, बेशक हूं नंगी तलवार। सरकार सैयदना गौर शाही की कमान में लगा हुआ वो तीर की कमान खिंची हुई है, अब छोड़ा, और सरकार ने अब छोड़ा। क्या बात, अनवर शाह वो तीर है, बेशक सरकार की कमान में लगा हुआ वो तीर है। अनवर शाह बनाया है सरकार ने, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मुझे ऐसे ही बनाया सरकार ने, मुझे ऐसे ही बनाया सरकार ने। बस ठीक है यार, क्या बात है, बस ठीक है यार, तुम चलते रहो, क्या बात है। बेशक घबराते क्यों, हम साथ हैं तुम्हारे। हक, वाह हाय 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 हाय। तो फिर क्या बात, मैं क्यों सोचूं? नहीं भाई, मरना तो है ना एक दिन, मरना है या नहीं मरना? मरना मरना है ना, मौत का नाम गाली ही नहीं है, मौत सबको आनी है। ऐसा ही है जी। ऐसे ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, के जहां से आया तब चला गया वापस वहीं, जहां से आया वहीं लौट के जाना है। ऐसा ही ऐसे ऐसा ही ही, मौत तो आनी है ना, तो मैं अपने सरकार बादशाह के लिए क्यों ना मर जाऊं? क्या बात, मैं अपने अल्लाह बादशाह, अपने आकल इस्लाम के लिए, पंजतन पाक के लिए क्यों ना मरूं? वो काम अल्लाह पाक का, वो हुक्म उसे पूरा करता हुआ आकल इस्लाम के फरमान को, पंजतन पाक के फरमान और मोहब्बत को, और सरकार सैयदना गौर शाही के मिशन में, मिशन के लिए काविशें करते हुए मरूं तो यार इससे अच्छी और कौन सी मौत होगी, बेशक है ना? ये तो तय है ना कि मरना है, मरना है। ये तो तय है ना। अल्लाह का काम करते हुए मर जाओ, है भाई, अल्लाह का काम करते हुए मर जाओ। हाय हाय हाय। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता, रुकना नहीं है, बस क्या बात है, रुकना नहीं है, रुकना है मौत प्यारे, चलना ही जिंदगी है। हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी कर लें, कितनी ही बातें कर लें हम, क्या हम अल्लाह को राजी कर लेंगे? जानते हैं वाकई, ऐसा भी नहीं है कि हम जानते हैं हम, हमें वो अदा हमारे बादशाह ने, सरकार सैयदना गौर शाही ने हमें वो अदा सिखाई है कि अनवर शाह ये वो अदा है जिस अदा से अल्लाह राजी होता है। बेशक हमें सिखाया हमारे सरकार ने, हम कह दिए कि हम राजी कर लेंगे यार अल्लाह को, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। हम कुछ भी, लेकिन याद रखना हम उसकी मखलूक हैं, हम उसकी मखलूक हैं। बादशाह वही है, बादशाह वही है। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर शय पर उसे कुदरत हासिल है, वो वही है, जब चाहे वो रिफ्यूज कर दे। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। जब अली पाक मौलाए कायनात, अली पाक, अली मुश्किल कुशा, जी फरमाते हैं, मेरे मौला मौलाए कायनात अली पाक फरमाते हैं कि मैं
جب اپنے ارادوں میں ناکام ہوا تو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر میں نے اپنے رب کو پہچانا. کیا واہ کیا بات ہے. علی پاک فرماتے ہیں مولا کائنات تم زمین کے اتنے راستے نہیں جانتے جتنے راستے میں آسمانوں کے جانتا ہوں. کیا بات کیا بات. واہ فاتح خیبر ذوالفقار کا وارث عقدہ امام حق کے امام علی مشکل کشا اس کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر اپنے رب کو پہچانا. میری کیا اوقات میری کیا حیثیت جی. اللہ اپنے عمل کا خیال رکھو اپنی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کا بھی خیال رکھو کہ میری زبان سے نکلنے والے لفظوں سے کسی کا دل دکھا دیا میں نے اپنے کسی عمل سے کسی کا دل دکھایا. جتنا تمہارا ہے اللہ جتنا ہمارا ہے اللہ اتنا سب کا ہے وہ. بے شک بے شک اتنا نیکوکاروں کا ہے اتنا ہی وہ گناہگاروں کا بھی ہے. بے شک اتنا انتظار وہ نیکوکاروں کی نیکیوں کا نہیں کرتا جتنا انتظار وہ گناہگاروں کی پشیمانی اور ندامت کا کرتا ہے. آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا جتنا انتظار کرتا ہے وہ بادشاہ جہانوں کا مالک کائناتوں کا خالق کل جتنا انتظار نیکوکاروں کی نیکیوں کا نہیں کرتا اتنا انتظار وہ گناہگاروں کی ندامت اپنے اعمال پر پشیمانی ہاتھ اٹھائے تو ندامت کے آنسو بہنے لگے آنکھوں سے اتنا انتظار وہ ان آنسوؤں کا کرتا ہے. بے شک لیکن یہاں تو ہوش ہی نہیں ہے نا کسی کو ہوش نہیں ہے کسی کو بھاگ رہے ہیں بس اپنے اپنے نفس کی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے. بس یہی ہے میری کل کائنات یہی دنیا یہی آخرت یہی جنت یہی سب کچھ اور کسی چیز کا ہوش نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کیا کریں گے یار ہم ایک دعا تو مانگ لیا کرو یار ہاتھ اٹھا کر ایک دعا ضرور مانگا کرو کہ اللہ پاک توفیق دے ہمت دے حوصلہ دے استقامت دے ثابت قدمی دے کہ میں تیری مخلوق کی مدد کر سکوں تیری منشا اور رضا کے مطابق. ایسی کوئی غلطی نہ کر لینا کہ تم اللہ سے بھی آگے جانے کی معاذ اللہ کوشش کرو کہ ہم تیری مخلوق کو تجھ سے زیادہ چاہتے ہیں. ایسی کوئی کوشش نہ کر لینا نیت بھی نہ کرنا کبھی. اللہ پاک جتنی محبت اپنی مخلوق سے کرتا ہے جتنا خیال وہ اپنی مخلوق کا رکھتا ہے وہ نہ آیا ہے دنیا میں نہ کوئی آئے گا ایسا جو اللہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق سے محبت کر سکے. جب اللہ کی مخلوق کی مدد کیا کرو تو توفیق اللہ سے مانگا کرو. ایسا ہی وہ توفیق دے اللہ پاک جس سے تو راضی ہو جس سے تو خوش ہو. ہمیں بچانا ہمیں دور رکھنا اس نیت سے اس ارادے سے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو معاذ اللہ سے بھی زیادہ چاہتے ہیں. آمین. کہیں دور چلا گیا نا کہیں دور تو یاد کر کر کے رویا کرو گے کہ تھے انور شاہ جو ہمیں یہ باتیں بتاتے تھے. تمہارے کسی عمل سے کہ جب تم مخلوق کی مدد کرنے گئے کسی بھی عمل سے یہ ظاہر نہ ہو کہ تم اللہ کی مخلوق کو اللہ سے بھی زیادہ چاہتے ہو. غضبناک کر دے گی تمہارا یہ عمل غضبناک کر دے گا اللہ کو. تو مجھ سے بھی زیادہ چاہتا ہے میری مخلوق کو. تجھے بڑا احساس ہے بڑا میں نہیں کرتا احساس میں نہیں رکھتا خیال اپنی مخلوق کا تو رکھے گا.
یاد رکھنا جب بھی کسی کی مدد کرنے جاؤ توفیق مانگنا اللہ سے، اللہ پاک اپنی رضا اور خوشی سے وہ توفیق دے ہمیں، وہ توفیق دے جس میں تیری خوشی اور تیری رضا شامل ہو۔ ہم تجھ سے زیادہ تیری مخلوق سے محبت نہیں کر سکتے، توفیق دے ہمیں تو دے تو توفیق، تو ہمیں توفیق دے، تو ہمیں استقامت دے، ہمت دے، ذرائع دے، وسائل دے، اسباب بنا دے کہ ہم تیری منشا اور تیری خوشی اور رضا کے مطابق تیری مخلوق کی مدد کریں۔ ہے کسی کو آج یہ احساس؟ ہر دوسرے قدم پہ ایک بہت بڑا دعوے دار آپ کو ملے گا۔ انسان تو ہوں نا میں بھی، میرے بھی دل میں خواہشات مچلتی ہوں گی نا؟ نہیں، اسی دل میں آئی نا خواہش، نفس نے پیدا کی، وہ پہنچی دل تک، آئی نا خواہش، اسی وقت کدھر گئی خواہش؟ ہے جی، اللہ کا ذکر مقدم ہے، اور وہ ذکر جو تیرا دل کرے، غائب ہو گئی خواہش۔ یہ نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے کہ جب ایسی کوئی خواہش سر اٹھائے تو میں اللہ کا ذکر کروں۔ یہ خواہشات نفس کی طرف سے ہوتی ہیں، ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کبھی ہم اپنے اندر یہ چیز نہیں لاتے کہ جی بڑا پاک نفس ہے، جی نفس مطمئنہ، ہر جگہ ملاقاتیں، ہر جگہ جب چاہوں جس سے چاہوں ملاقات کر لوں، دعا سلام کر لوں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے دل میں کبھی نہیں آتا، ہم اسی چیز پہ چلتے ہیں، قد افلح من تزکا۔ نفس اور قلب کی وہ طہارت جو اللہ پاک چاہتا ہے، جو میرے آقا حضور علیہ السلام چاہتے ہیں، جو میرے سرکار بادشاہ سیدنا قادشاہی مد ذل العالی چاہتے ہیں۔ مجھے نفس اور قلب کی وہ طہارت چاہیے، وہ پاکی چاہیے، وہ پاکیزگی چاہیے۔ تعلیم کی اہمیت تھوڑی ہے، اہمیت تربیت کی ہے۔ تعلیم کی اہمیت بعد میں ہے، سب سے پہلے تربیت، اور وہ تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے، باپ کی شفقت سے ملتی ہے۔ تعلیم نہیں دکھاؤں، بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ جاہلوں میں سب سے اوپر نام لکھا ہوا ان کا، بے ایمانوں میں سب سے اوپر نام، غریبوں مفلسوں کا، مستحقین کا حق کھا جانے والوں میں سب سے اوپر ان تعلیم یافتہ لوگوں کا نام۔ تعلیم تھی، تربیت نہیں تھی جی، تعلیم تو تھی، تربیت نہیں تھی۔ تربیت کہاں سے ملتی ہے؟ تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے، ماں کے سینے سے لگ کر تربیت ملتی ہے، ماں کی لوریوں سے، ماں کی لوریاں، جو ان لوریوں کی آواز ان کانوں میں آتی ہے، اس لوری سے تربیت ملتی ہے۔ آج کون دے رہا ہے اپنے بچوں کو وہ تربیت؟ تھی نا پہلے، میری والدہ تو، اور اکثر آپ اگر 20-30 سال پیچھے جاتے ہیں دیکھ لیں، اپنے بچے کو جو لوری دیتی تھی ماں، اللہ 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 اللہ، یہ تھی نا لوری۔ آج ماں بھی فیس بک پہ لگی ہوئی ہے، بچے بھی فیس بک پہ لگے ہوئے، گیم کی آڑ میں گیم کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھیل رہے ہیں۔ یہ ہے تربیت۔ ایسا ہی معاشرہ تیار ہوگا پھر، جو TZI سے آستانہ نور ایمان سے دور ہیں، جو اللہ کے ذکر کی محفلوں سے دور ہیں، جو اللہ کے ذکر سے دور ہیں، وہ بد نصیب ترین لوگ ہیں اس وقت اس دنیا میں۔ یہ جا رہی ہے نا ٹرانسمیشن پوری دنیا میں، لائیو ہے نا اس وقت، سنتے کیوں نہیں؟ توفیق نہیں دیتا اللہ کو صرف وہ چاہیے جنہوں نے ازل میں اس سے اس کی محبت کا وعدہ کیا تھا،
جنہوں نے ازل میں اس سے اس کی محبت کا وعدہ کیا تھا. اس کے بعد جب اب وہ دنیا میں آئے تو اللہ کو اپنی وہ وہی گرو ہیں جو محبت کے وعدے کر کے آئی تھی, اللہ کو وہ چاہیے, اللہ کو وہ چاہیے. ان کی تلاش کے لیے پھر اللہ نے اپنے ڈیوٹی والے فقیروں کو نامینیٹ کیا, منتخب کیا اور بٹھا دیا پھر ڈیوٹیوں پر اور دے دیا ان کو سسٹم. یہ تمہاری ذرا سی حفظانہ نور ایمان چھوٹی سی یہ جگہ ساری دنیا میں جا رہا ہے, ساری دنیا میں جا رہا ہے, ساری دنیا میں جا رہا ہے. ذرا سا سوچ لیں, ذرا سا سوچ لیں. سب آلسو می, یعنی کہ میں باہر اس شمار سے نہیں, میں بھی ذرا سا سوچ لیں. اس کی کریمی, اس کا رحم, اس کی سخاوت, اس کا عزت دینا, سلامتی دینا, صحت دینا, اولاد دینا, روزگار دینا, رزق دینا, صحت دینا, یہ سب کچھ سوچ لے ایک طرف رکھ اور پھر دوسری طرف اپنے بدکاریاں, دوسری طرف اپنی بدکاریاں, حرام کاریاں, بدعمالیاں, گناہوں, ان سب کو رکھ. ایک طرف اس کی کریمی, اس کی عفو و درگزر, اس کی بخششیں, اس کی عطائیں, یہ سب کچھ رکھ اور ایک طرف اپنے اعمال رکھ, ایک طرف اپنے اعمال رکھ. اب بھی تفکر کر, سوچ, غور و فکر کر, غور و فکر کر. کہ میرا عمل کیا ہے اللہ پاک کی ان عطاؤں کے سامنے, جو رحم و کرم, جو روزی رزق, جو صحت اور سلامتی وہ مجھے عطا کرتا ہے باوجود میری بدعمالیوں کے, میری بدکاریوں اور حرام کاریوں کے, میرے گناہوں کے باوجود بھی نیند بھر کے سلاتا ہے, پیٹ بھر کے کھلاتا ہے. سوچ, تفکر کر, تفکر کر. اگر اس تفکر میں تیری آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں, آپ دیدہ ہو جائیں آنکھیں, آپ دیدہ ہو جائیں آنکھیں, تو یاد رکھنا کہ ایمان کی کوئی کرن, ایمان کی کوئی کرن ابھی تیرے سینے میں موجود ہے, ایمان کے کسی درجے میں ابھی تیرا اعتبار موجود ہے. ورنہ یہ پشیمانی, یہ ندامت, آنکھوں میں یہ آنسو کبھی نہ آتے, کبھی نہ آتے. اب توبہ کر لے, یہ نہ سوچ کہ مجھ سے ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا, یہ نہ سوچ. توبہ کر, استغفار پڑھ, اللہ کا ذکر کر, اپنی دعاؤں میں وہ کیفیت اور وہ تاثیر پیدا کر لے کہ جیسے ہی اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو از خود بہنے لگے. اپنی دعاؤں میں وہ تاثیر اور وہ کیفیت پیدا کر لے. یہ تاثیر, یہ کیفیت کب آئے گی کہ جب سچے دل سے پشیمان ہوگا اپنی بدعمالیوں پر, بدکاریوں اور حرام کاریوں پر, سچے دل سے پشیمانی اور ندامت لے کر دربار الہی میں, اللہ بادشاہ کے دربار میں آئے گا. تیرا سچے دل سے نکل کر ایک آنسو تیری آنکھ سے ٹپک جائے, یہ کافی ہے تیرے گناہوں کو دھونے کے لیے. اگر سچا دل لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں آیا تو یہ ایک آنسو کا قطرہ تیری بدعمالیوں اور گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے. اگر سچا دل, سچا دل وہ نہیں دیکھتا نہ داڑھی نہ سجدہ نہ شکل نہ عمل, وہ جب بھی دیکھتا ہے دل اور نیت کی طرف دیکھتا ہے. اس دل کو سچا بنا لے, اس نیت کو نیک بنا لے, اس ارادے کو اللہ بادشاہ کے راستے پر, اس ارادے کو پختہ کر لے.
پھر دیکھ سب سے پہلے تجھے دو چیزیں عطا ہوں گی بارگاہ رب العزت سے. دو چیزیں سب سے پہلے عطا ہوں گی, روحانی اور قلبی سکون. بے شک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ قرآن کریم نے فرمایا. الا یعنی خبردار, دلوں کو اطمینان صرف اللہ ہی کے ذکر سے ملتا ہے. یہ قرآن کریم ہے, کرنا ہے تو کر دے انکار, مرضی ہے, کر ہی رہے ہیں سب انکار. زبان سے سب ہاں ہاں بالکل صحیح, شاہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, عمل سے سارے انکار, عمل سے سب انکار. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہتے نا جب نہیں ہوں گے چلے جائیں گے کہیں بہت دور, کوئی رابطہ نہیں ہوگا, کوئی واسطہ نہیں ہوگا, چلے جائیں گے تو رویا کرو گے ہمیں یاد کر کر کے. اب کہاں سے لائیں, اب کہاں سے لائیں انور شاہ کو, اور کہاں ڈھونڈیں جو ہمیں یہ ساری باتیں بتاتے تھے, جو ہمیں ہم ملامت بھی کرتے تھے, ہمیں سمجھاتے بھی تھے, پیار بھی کرتے تھے, شفقت بھی کرتے تھے, محبت بھی کرتے تھے, ڈانٹتے پھٹکارتے بھی تھے. کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں, آپ کہاں چلے گئے؟ تو یہ ساری باتیں یاد رکھا کریں. جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے نا اپنے لیے, انتخاب کر لیتا ہے اس کا یہ میرا ہے, تو گزارتا ہے پھر ان ساری ریاضتوں سے, ساری تپسیا سے اسے, جی بے شک اس روحانیت کی بھٹی میں پکاتا ہے مرشد, پکاتا ہے اسے, پکاتا ہے. جسے تو منزل سمجھ رہا ہے یہ مقام ہے, منزل تو بہت دور ہے ابھی. مقام کو منزل نہ سمجھ, اس دھوکے میں نہ پڑ, ورنہ تیرا کچھ نہیں جائے گا, اللہ ہمیں پکڑ لے گا. کیا سکھایا انور شاہ, کیا سکھایا؟ تمہارے حوالے کیا تھا, تمہارے مقدر میں لکھا تھا ہم نے اس کا نام, ہم نے تو تمہارے پاس بھیجا تھا, تم نے کیا سکھایا اسے؟ اس لیے وہ تجھے روحانیت کی بھٹی پر پکاتا ہے, روحانیت کی بھٹی پر پکاتا ہے. نفس کی خواہشات کو جلاتا ہے وہ تیرے اندر, جلاتا ہے. تجھے جانے تو کیا ہے اور تجھے کیا تو نے گناہ میں بھی نہ کیا ہو کبھی, وہ تجھے جانے کیا بنا دیتا ہے, بے شک جانے کیا بنا دیتا ہے. وہ بولیا ایسا مرنا نہیں, گور پیا کوئی اور, ایسا بنا دیتا ہے. جی بے شک بات ہے. موت جسموں کو آتی ہے نا, روحوں کو تو نہیں آتی. تو وہ تیرا روحانی باپ ہے نا, تیری روحوں کو, تیرے لطائف کو پالنے والا تو وہ ہے, وہ بناتا ہے نا. اب جب تیری روحیں بیدار ہو گئی اللہ کے نور سے, تو روحوں کو تو موت نہیں آتی نا. ان روحوں کا باپ تیرا مرشد ہے, اس نے پالا ہے, خون پسینہ دے کے, بڑی مشقت کی ہے, بڑا ٹائم لگایا ہے, بڑی قربانیاں کی ہیں, بہت لڑائی تیرے نفس کے ساتھ. ایک وقت میں 20 50 نفس حملہ کرتے ہیں ڈیوٹی والے پر, ڈیوٹی والے پر, اور وہ ان سب سے لڑتا ہے, ان سب سے لڑتا ہے. وہ کس کے لیے؟ اپنے ان ذاکرین, اپنے ان ذاکرین کے لیے, ان ذاکرات کے لیے. چھوڑ دیں ساتھ, پھر اسی گڑھے میں دنیا کے اسی کنویں میں جا کے لوگے, اگر ہاتھ چھوڑ دیں اور ساتھ چھوڑ دیں. نہیں, تمہارے لیے جاگتے ہیں, راتوں کو اٹھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں اللہ کا. راضی ہو جائے اللہ پاک, اللہ پاک راضی ہو جائے. اس کی رضا ہم مانگتے ہیں. کس کے لیے مانگتے ہیں؟ تم لوگوں کے لیے, تم لوگوں کے لیے, تم لوگوں کے لیے.
اور کبھی تم سے پوچھتے بھی نہیں کہ آج کیا کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، کبھی نہیں پوچھتے. ایک ہی سوال ہے، ذکر کتنا کیا، اللہ کا ذکر کتنا کیا، اللہ کا ذکر کتنا کیا. مبتدی کو چاہیے پہلے وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ذکر سے اپنے سینے کی ناپاکی کو جلائے. اللہ جل جلالہ کا ذکر جب سینے کی ساری ناپاکی کو جلا دے گا اور سینہ پاک ہو جائے گا اللہ کے نور سے، تو پھر نماز تیرے حلق میں نہیں اٹکے گی، سینے میں اتر جائے گی. اور جو نماز سینے میں اتر جائے وہ ضائع نہیں ہوتی، قائم ہوتی ہے. اور یہی حکم ہے قرآن کا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. بے شک کتنی قائم کی، کیسے ہوتی ہے یہ بھی نہیں بتا سکتے. قائم ہونا تو چھوڑو، کتنی قائم کی یہ تو چھوڑو، نماز قائم کیسے ہوتی ہے یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا. جبکہ قرآن کریم 1450 سال سے بار بار تمہیں بتا رہا ہے، بار بار. تم پڑھتے کب ہو تم قرآن؟ تم ہدایت کے لیے تھوڑی پڑھتے ہو، ہدایت کے لیے تھوڑی پڑھتے ہو، دنیا کے لیے پڑھتے ہو. جی اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہو، مجھے بڑا ثواب ملے گا، آج تو میرے سارے کام ہو جائیں گے. آج میں نے اتنی تلاوت کی ہے، اس غرض اور لالچ کے بعد بھی. تم نے ہدایت کے لیے تھوڑی پڑھا ہے قرآن، تم نے تو اپنی غرض کے لیے پڑھا ہے، اپنے مطلب کے لیے پڑھا ہے. نہیں، سچ سچ بتا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، جب تو نے قرآن کریم کھولا، شروع کی تلاوت، دل میں کیا تھا؟ دل میں کیا تھا کہ قرآن سے مجھے اللہ پاک مہربانی کر مالک، مجھے اسی قرآن سے، اسی کتاب سے ہدایت نصیب فرما دے. تھی ایسی کوئی چیز دل میں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. لوگ دیکھیں میری تعریف کریں کہ جی ماشاءاللہ کیا بات ہے، ہر نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے. لوگ دیکھیں میری واہ واہ کریں، سینہ پھلا کے، کلب کی ٹوپی سر پہ لگا کے، سفید پٹا گلے میں ڈال کر میں جب جاؤں نکل کر، تو لوگ بڑے فخر سے میری طرف دیکھیں اور میری تعریفیں کریں. بھائی ایسا نمازی، ایسی تلاوت کرتا ہے. تو نے اس لیے قرآن پڑھا. ہدایت کب مانگی تو نے قرآن سے کہ ہو دلیل متقی کے معنی میرے بھی قلب اور سینے میں اتار دے اللہ پاک. اور دلیل متقی میں ہدایت ہوں متقین کے لیے، مجھے بھی درجہ کان تک پہنچا کر متقی بنا دے اللہ پاک. ایسا کرم کر مجھ پر، ایسا رحم کر مجھ پر. تیرا فرمان ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں کتاب سے نہیں نور سے ہدایت ہے، مجھے بھی دکھا دے اس نور کا راستہ. وہ نور ہے اللہ کے ذکر میں، وہ نور ہے اللہ کے ذکر میں. اللہ اللہ ٹکراتا ہے دھڑکنوں سے، اس ٹکر سے نور پیدا ہوتا ہے اور خون میں چلا جاتا ہے. وہ پمپ کرتا ہے نا دل خون کو، اس کے ساتھ ذکر کا نور بھی تیرے خون میں چلا جاتا ہے. ہائے ہائے. چلیے بہرحال اللہ خوش رکھے.